إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی اور مصلیان، حضرات و خواتین، آج کی یہ تقریر آج سے 10 سال، تقریباً 12 سال، 13واں سال چل رہا ہے اب، 13 سال قبل جو ہے میری لکھی ہوئی ایک تقریر ہے. ابھی بھی بتاریخ 24 جون 2010 اور 10 رجب 1431 ہجری یہاں پر درج ہے بمقام بھونگیر، آندھرا پردیش. جب یہ آندھرا پردیش تھا، ابھی تلنگانہ آزاد نہیں ہوا تھا. وہ تقریر مکمل نہ ہو سکی تھی کسی وجہ سے. بہرحال ان وجوہات کا تذکرہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن آج نماز مغرب کی ادائیگی کے وقت مجھے بار بار وہ دن یاد آ رہا تھا کہ جب ہم مولانا صفی احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ یہاں آئے تھے اور ایک خوف کا سماں تھا. تقریر کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، لیکن پہلے سے یہ احساس تھا کہ کچھ کسی قسم کی گڑبڑی نہ ہو جائے، اور مجھے ہی اس میں مرکزی مقرر گردانا گیا تھا، اس لیے میرا دل اور ہی اوپر نیچے ہو رہا تھا. لیکن آج مغرب کی نماز کی ادائیگی کے وقت مجھے اتنا اطمینان تھا جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جہاں کبھی خوف محسوس کرتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ اسے اطمینان کی گھڑیاں بھی
میسر فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ نئی مسجد یہاں تعمیر ہوئی اور اتنے سارے نوجوان، بالخصوص نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مسجد کو آباد رکھے اور یہاں اطراف و اکناف میں رہنے بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی طرف رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت بخشے۔ تو عزیز ساتھیوں، بالکل اس وقت جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی تھی انہی آیتوں کی تلاوت آج آپ کے سامنے پھر سے کیا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اس کے مخاطب کفار قریش بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ ان اہل کتاب کا دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان یہوداً او نصارا، جنت میں ہرگز کوئی نہیں جا سکتا سوائے ہمارے، یعنی یہود و نصارہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں، یہ ان لوگوں کی امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ اے نبی کہیے لاؤ، اگر کوئی ثبوت ہے، دلیل ہے تمہارے پاس تو پیش کرو کہ تم ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کچھ ہے تمہارے پاس دلیل پیش کرو۔ وہ یوں بھی کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان سے ثبوت اور دلائل دریافت کیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے پر پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر پیمانہ دیا وہ کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہیے کہ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ کہ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ وہ آیت ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے ایک بات بہت ہی قیمتی بیان فرمائی کہ هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعی محبت اللہ، کہ آیت کریمہ یہ فیصلہ کر رہی ہے ہر اس شخص کے حق میں
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ فیصلہ کر رہی ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، دعویٰ تو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو ایسا آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اللہ سے محبت کرنے کا، رسول سے محبت کرنے کا، لیکن رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے، رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے، تو یہ آدمی دراصل اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ آدمی دراصل اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے المحب لمن یحب مطیع، اگر کوئی محبت کرنے والا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے۔ ایسی محبت، ایسے محبت کے دعوے کبھی حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتے جن میں محض دعویٰ ہو لیکن اس کے اندر جس سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے اس کی بات تسلیم نہ کی جا رہی ہو۔ یہاں تک کہتے حتیٰ یتبع الشرع المحمدی والدین النبوی فی جمیع اقوالہ وافعالہ، یہ آدمی اپنے محبت میں تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا متبع نہ بن جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے گئے اس کا پیروکار نہ بن جائے۔ فی جمیع اقوالہ وافعالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کو تسلیم کرنے لگ جائے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے کسوٹی اس آیت کریمہ کی۔ محض محبت سے کام بننے والا نہیں ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے علاوہ بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ کسی اور کی بات کو ہم مانیں، نبی کا کلمہ پڑھیں، لیکن عمل کی باری آئے تو کسی اور کی بات مانیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے، لیکن ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت سے معاملات میں چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ایسا شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، فلاں کی باتیں بھی ہمارے لیے حجت ہیں؟ آج کل یہی مسئلہ ہے۔ اب وہ بات نہیں ہے 10-12 سال پہلے والی کہ میں کچھ آپ کے سامنے کہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اے لوگو تم میں کا کوئی شخص پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جو شریعت لایا ہوں، میں جو دین لایا ہوں، اس کے تمام کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، تب تک وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث تعلیقاً آئی ہوئی۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو بعض بزرگان بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کرتے، نعوذ باللہ ہم یوں کہہ کر اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ان ہستیوں کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے محدث تھے، ہمارے امام تھے،
ہمارے علماء تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کی باتیں سر آنکھوں پر، جب تک ان کی باتیں اللہ اور رسول کے فرامین کے تحت ہیں۔ اللہ رسول کے فرامین سے الگ ہیں ان کی باتیں، تو خود انہوں نے ہی کہا ہے، خود انہوں نے ہی کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہو، انہوں نے کہا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا بھی مذہب وہی ہے، میری بھی بات وہی ہے، اس کو تسلیم کرنا۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ اترکوا قولی بکتاب اللہ، اگر میں نے کوئی بات کہی ہے اور میری بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو تم چھوڑ دینا، اللہ کی بات کو لے لینا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اگر میری بات مخالف جائے، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سامنے، حتیٰ کہ صحابہ کے قول کے سامنے بھی چھوڑ دینا۔ الحمدللہ ائمہ کرام نے ہماری اور آپ کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ یہ جو ہم نے ان کے نام کا مسلک بنا کر اس پر ڈٹے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ ہے، ان بزرگوں نے ایسی باتیں نہیں کہی۔ اور اگر بالفرض مان لیں کسی بزرگ نے ایسی بات کہی ہے تو جو اللہ رسول کی بات آ جائے تو ہم کو اس کو لے لینا چاہیے، بزرگوں کی باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ آئیے اس چیز کو میں آپ کو حدیث شریفہ کی روشنی میں سمجھاؤں۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، 435 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراہ، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سو کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے، اس نقطے کو اپنے سامنے رکھنا۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور، اور ویسے بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو کچھ صحیفے بھی دی گئے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے یہ نسخہ مل گیا، لے کر آئے۔ فقال یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراہ، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے، یہ تورات کا پیپر ہے، تورات کی کاپی ہے۔ فسکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرع ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، عمر بن خطاب تورات کو پڑھنے لگ گئے اس جذبے سے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلنے لگ گیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا ثقلت کا سواکل، اے عمر کیا کر رہے ہو، تمہیں گم کرنے والیاں گم کریں۔ یہ ان لوگوں کے یہاں اس طرح کا تقیہ کلام جیسے ہوتا ہے، جیسے گفتگو کی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ بات کو خوب اچھی طرح سمجھے۔ حضرت عمر فاروق تورات کا نسخہ لائے، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ تورات کی کاپی ہے، اور اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، وہ اس کو پڑھنے لگ گئے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہونے لگ گیا۔ ابو بکر نے کہا ثقلت کا سواکل، اے عمر گم کرنے والیاں تجھے گم کریں، گم پائیں، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتا کہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے۔ پھر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم راضی ہوئے اللہ کو رب جاننے ماننے میں، وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، مجھ سے کیا گستاخی سرزد ہو گئی جو آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ انور بدل رہا ہے۔ اب یہیں سے بات کو سمجھے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر تم تو تورات کی ایک کاپی لے کر آئے ہو، ایک دو پیج لے کر آئے ہو، نسخہ لے کر آئے ہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تمہارے لیے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، تورات نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، اور تم حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو جو سیدھا راستہ ہے اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ پھر آپ نے آگے مزید فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پا لیتے تو ان کو بھی سوائے میری اتباع کے کوئی اور چارہ اور کوئی اور راستہ ان کے لیے نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا معنی کیا ہوا؟ جب تورات جو منزل من اللہ کتاب ہے، ہمارے نبی کے آنے کے بعد، قرآن کے نزول ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی، اس کے پڑھنے کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا، اور آپ نے یہ کہا اگر موسیٰ آ جائے جو صاحب تورات ہے، اگر تم اس کی اتباع کرو مجھے چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، موسیٰ کو بھی ہمارے نبی کی اتباع کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو، اگر وہ آ جائیں تو اب ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو چھوڑتے ہیں، کس کے مقابلے میں چھوڑتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کس کے مقابلے میں چھوڑتے ہیں؟ جس کو ہم نے اور آپ نے بڑا بنا لیا ہے، بزرگ بنا لیا ہے۔ ارے جب حضرت موسیٰ جو نبی اور رسول ہیں جلیل القدر، تورات جو ان پر نازل ہوئی، جب تورات قرآن مجید اور ہمارے نبی کے سامنے نہیں پڑھی جا سکتی، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ منسوخ مانی جائے گی، اور حضرت موسیٰ بھی آئیں تو نبی کی اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو، اگر موسیٰ کی اتباع کوئی کرے تو وہ گمراہ ہو جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی شخص کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کر اس کے کلام کو بتائیں اور اس کی اتباع کو ہم ہدایت سمجھیں، تو کیسے ہم اور آپ صحیح راستے پر چل سکتے؟ گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر باقی نہیں رہ سکتے۔
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ معمولی مت سمجھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے لوگوں، دنیا کے اندر جتنے لوگوں کی باتیں ہیں، تمام لوگوں کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور چھوڑ بھی دی جا سکتی، اگر صحیح ہے تو لی جا سکتی ہیں اور غلط ہے تو چھوڑ دی جا سکتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف مدینہ میں درس دیتے تھے، وہیں پر محدث تھے وہیں کے، اور وہیں پر لوگوں کو حدیث سکھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، اللہ صاحب حاضر القبر، ایک سوائے اس قبر والے کی، اس کی بات لی جائے گی، اس کی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور چھوڑ بھی دی جا سکتی۔ یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ایسی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کی، ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ اور قرآن نے کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اور اچھے ڈھنگ سے کی۔ آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی باتیں مانو۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے لیے آیا، رسول کے لیے آیا، اولی الامر کے لیے اطیعوا نہیں آیا اطاعت کرو۔ اہل علم نے اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ اولو الامر، کوئی عالم کو لے لیجئے، کوئی محدث ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی بڑا ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اس کی بات اللہ اور رسول کے اطاعت کے دائرے میں رہے گی تب تک ہم اس کی بات کو لے لیں گے، اور جب اس کی بات اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائے گی تو ہم اس کی بات کے قبول کرنے کے پابند نہیں بنائے جائیں گے۔ اور بخاری شریف میں بالکل ایسی حدیث بھی آئی، لا طاعت بمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی شخص اگر اللہ اور رسول کی مخالفت میں آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا، انما الطاعۃ بالمعروف، کوئی آپ کا بڑا ہے جب تک معروف باتوں کا حکم دے گا، قرآن و سنت کے دائرے میں وہ آپ کو حکم دے گا، جب تک اس کی بات کو آپ تسلیم کریں گے اور تسلیم کرنے کے پابند ہوں گے۔ جب اللہ اور رسول کی باتوں سے ہٹ کر اس کی بات ہوگی تو ہم اور آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کب تک ہے وقت میرا مجید بھائی؟ ماجد یا مجید؟ 7:45 تک ہے، ماشاءاللہ، تب تو پوری بات کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ۔ نہیں بھائی، ابھی مولانا بھی آنے والے، دوسرے بھی نا، چلو ٹھیک، کیونکہ میں بات کو جو باقی رہ گئی ہے اس بات کو آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سریہ بھیجا۔ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے کمانڈر بن کر، امیر بن کر، لشکر کے جو ہے سالار لشکر بن کر گئے ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جیسے جنگ احد ہے، بدر ہے، خندق ہے،
اسی طریقے سے اور بھی تبوک، فتح مکہ، ایسے بہت سے غزوات ہیں جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف لے گئے. اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر، سالار لشکر بنا کر، امیر لشکر بنا کر بھیجا ہو. تو ایک بار کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا کہیں جنگ پر، ان میں ایک صحابی کو آپ نے سالار لشکر بنا دیا. یہ گئے، راستے میں چلے جا رہے تھے تو کہیں پر کسی بات پر ناراض ہو گئے لوگوں سے، جو ان کے ساتھی تھے جن پر اللہ کے رسول نے ان کو سالار اور سردار بنایا تھا، امیر، ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. وہ بھی انسان تھے، کبھی کبھی ان کو بھی کچھ باتیں ناپسند آتی تھی صحابہ کرام کو، اور بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں. چنانچہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا اور لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو. صحابہ کرام بھاگے، امیر کی اطاعت ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا امیر کی اطاعت کرو. آپ نے کہا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایسے ہی جس نے میرے امیر کی بات نہیں مانی اس نے میری بات نہیں مانی، جس نے میری بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. بہت بڑا مسئلہ ہے. ناراض ہو گئے. امیر نے کہا چلو لکڑیاں اکٹھے کرو. صحابہ کرام بھاگے ادھر ادھر، کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ادھر سے لائے، اور ایک لکڑیوں کا ڈھیر جو ہے انہوں نے جمع کر دیا. کہا اس میں آگ لگاؤ. انہوں نے آگ لگا دی. اب جو خوب اچھی طرح سے لکڑی دہکنے لگ گئی، الاؤ کی طرح جلنے لگ گئی، تو امیر نے کہا چلو سب کو اس میں کود جاؤ. جو کہتے ہیں امیر کی بات، ہمارے بزرگ کی، ہمارے بڑے کی بات، اور وہاں چھوٹ کس کی بات رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے. کہا کود جاؤ آگ میں. ان لوگوں نے کہا ہے بھائی، ارے آگ سے تو بچنے کے لیے اسلام قبول کیے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتے اور اللہ کے رسول سے نہیں پوچھ لیتے تب تک یہ امیر ہیں تو رہنے دیجئے، جہاں تک ہے وہاں تک مانیں گے. آگ میں کود جاؤ، ہم نہیں جاتے. نہیں گئے وہ لوگ. تھوڑی دیر میں امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. ہوتا ہے کبھی جذبات میں ہم کو غصہ آ جاتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد خود بخود غصہ ٹھنڈا. بات جہاں کی وہاں ہو گئی. گئے اپنا جو کچھ تھا، جنگ لڑائی تھی، خیر واپس آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ امیر کیا بھیجے آپ؟ یہ تو ناراض ہوئے تو انہوں نے ایسا کہہ دیا لکڑی جمع کرو جلاؤ، اور پھر کہا کود جاؤ. کہا ارے تم لوگوں نے بہت اچھا کیا، اگر کہیں تم ان کی بات مان کر کود گئے ہوتے نا، قیامت تک پھر تم اس سے نکل نہیں سکتے تھے. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے یہ بات کی انما الطاعۃ بالمعروف. سنو، اطاعت کسی کی ہوگی تو معروف کاموں میں ہوگی، جس میں اللہ رسول کا حکم ملتا ہے. اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف ورزی پر اگر کوئی امیر، کوئی بڑا حکم دیتا ہے تو نہیں مانی جائے گی بات. تو یہ ذہن میں آپ بسا لیں، ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے. اگر اللہ اور رسول کی کوئی بات آ جائے گی تو سامنے کوئی بہت بڑی ہستی ہونے دیجئے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بھلا بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ایک صاحب کتاب نبی رسول، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر ان کی بات مانو گے، ان کی اتباع کرو گے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ خود زندہ ہو جائیں، تم سوائے میری شریعت کے، میری اتباع کرنے کے اور کوئی چارے کار ان کے لیے نہیں ہے. میرے دوستو، جب بات یہاں تک ہے تو پھر کس کے مقابلے میں نبی کی باتیں چھوڑتے؟ کس کے مقابلے میں نبی کی باتوں پر عمل کرنے والوں سے ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں؟ ذرا غور کریں. بات بالکل واضح ہے، کوئی اس میں
لاکھ لپیٹ والی بات نہیں، بالکل واضح بات ہے۔ اب آئیے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو تم اپنے مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ حصہ بھی ہمارے لیے بڑا فیصلہ کن ہے۔ وہاں پہلے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اولی الامر کی بات مانو، وہاں اطاعت کو نہیں لگایا۔ پھر یہاں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اپنے مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ نہیں کہا امیر کی طرف لوٹاؤ، بزرگ کی طرف لوٹاؤ، بادشاہ کی طرف لوٹاؤ، جھگڑے تنازع میں سیدھا اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں بات اور واضح ہو گئی۔ کتنی باتوں میں ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں، نماز میں جب سے ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر مسئلے میں اختلاف۔ اہل حدیث سلفی جو ہیں ہر مسئلے میں حدیث پیش کرتا۔ اس کا ایک بچہ بھی 13-14 سال کا جو صحیح ڈھنگ سے شاید نہ پڑھ سکے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہاں انگلی کیوں ہلاتے، حدیث میں آیا ہے، کہاں ہے؟ پہلے سوچتا تھا صلاۃ الرسول میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، اب آج کے دور میں تو یہ ہے۔ اب اس نے بتا دیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، تو عالم ہے کیا؟ تو کہیں سے فارغ ہے کیا؟ بخاری پڑھنی آتی ہے تجھ کو؟ ارے بھائی یہ تو بات نہیں رہی نا، یہ تو جواب نہیں رہا نا۔ وہ جس پر عمل کرتا ہے، اپنے عمل کے لیے اس نے دلیل دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ الگ بات ہے آپ مانے مت مانے، ہم لوگ بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے شدت اختیار کرتے، وہ شدت نہیں۔ میرے دوستو یہ چیز یاد رکھنا، ہمارا کام ہے کسی کے کان تک حدیث پہنچا دینا، قرآن پہنچا دینا، دلیل پہنچا دینا۔ ماننا منوانا، جھگڑنا لڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے واضح جو بات ہے اس کو پہنچا دینا۔ محض ان باتوں کی وجہ سے لڑنا نہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی سے تنازع نہیں پیدا کر لینا کہ یہاں تک مسئلہ چلا جائے کہ وہ آپ کو کافر گمراہ کہے، آپ اس کو کافر گمراہ کریں، یہاں تک بات نہیں جانی چاہیے۔ سلیقے سے، طریقے سے حق بات پہنچاتے رہیں، بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ مانا ٹھیک ہے نہیں، السلام علیکم بھائی، میں بھائی جو کچھ معلوم تھا آپ کو بتا دیا، اللہ آپ کو توفیق دے، چلے جائیں، ختم ہو گئی بات۔ لڑنے جھگڑنے والا راستہ اچھا نہیں۔ کیوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے اعتبار سے سب اپنے کلمہ گو بھائی ہیں۔ کسی کے اندر کچھ کمی ہے، کسی کے اندر کچھ زیادتی ہے، چاہیے ان کو ایک مسلمان بھائی سمجھ کر سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، حق بات پہنچاتے رہیں، اور لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے۔ کوئی ہم سے اور آپ سے لڑنا بھی چاہے، جھگڑنا بھی چاہے تو کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات پر تنازع ہو جائے تو اپنے مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت نے یہ فیصلہ کیا، اللہ اور رسول کی طرف پلٹیں گے، کسی بڑے بزرگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں کہا ہاں کوئی ہمارا بڑا ہے، عالم دین ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ قرآن و سنت کی باتیں آپ کو بتاتا ہے نا تو اس کی بات مانیں گے، وہ بھی قرآن سنت کی بات ہوگی، اللہ رسول کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ اور رسول کی طرف پلٹنے کا کیا معنی ہے؟ جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے قرآن کی طرف صحابہ کرام پلٹتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، اللہ کے رسول اس کا فیصلہ کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے
جیسا کہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ضعیف حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ ہم بیان کریں گے اور یہ ضعیف حدیثیں یہ بھی بیان کریں گے، وہ حجت نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ کسوٹی رکھی گئی، اگر واقعی تم اللہ اور رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تمہارے بڑے بزرگ جو اللہ رسول کی باتیں بیان کرے ان کو تسلیم کرو، کوئی تنازع ہو جائے تو اپنا مسئلہ اللہ رسول کے پاس جا کر حل کراؤ، اگر سچے پکے مومن اور مسلمان ہو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے ہر لحاظ سے، اگر تمہارے پاس سمجھ ہے تو۔ دیکھیں کتنا واضح طور پر قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، تنازعات میں کہاں اپنا مسئلہ حل کرانا ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا۔ اگر واقعی تم سچے پکے مومن ہو، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اگر اپنے تنازعات میں اللہ رسول کو تم حاکم نہیں مانتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم سچے پکے مسلمان ہی نہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی یہ بھی آیت ہے۔ اے نبی، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ تمہارے ان لوگوں کے جھگڑوں میں جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو وہ تسلیم نہ کرے، آپ کو حاکم نہ مان لے، حاکم نہ مان لے نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، خوشی خوشی اللہ رسول کی بات کو تسلیم کریں، مما قضیت ویسلموا تسلیما، بہت خوش ہو کر تسلیم کریں، جبھی وہ ایمان والے ہوں گے، ورنہ اگر آپ کے فیصلے کے بعد وہ تنگی محسوس کریں، خوش دلی سے تسلیم نہ کریں، یا آپ کو عادل نہ سمجھیں، آپ کو حاکم نہ سمجھیں، تو ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب آئیے ایک حدیث اور اپنے سامنے رکھتے ہیں، دوسرے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو اور آپ کو سمجھائی ہے، وہ یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع دے دی کہ میری امت میں بھی اختلاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہود جو ہے 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ کی حدیث ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ضرور بالضرور میری امت کے لوگ اسی راستے پر چلیں گے جس پر بنی اسرائیل چلے تھے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے، آپ دیکھیں آپ کا ایک جوڑی جوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ایک جوتا مل جائے تو دوسرا جوتا میل نہیں کھائے گا اس سے جب تک کہ اسی کے ساتھ کا جو جوتا خریدے۔ ایسے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اگر ان میں کا کوئی اپنے ماں کے پاس اعلانیہ بدکاری کرنے کے لیے آیا ہے تو میری امت کا بھی کوئی شخص یہ کام کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے،
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور ان قریب میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ بنی اسرائیل جیسے افتراق و انتشار کے شکار ہوئے اور برباد ہوئے، گمراہ ہوئے، آپ نے خبر دی میری امت کے لوگ بھی ایسے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اہل علم نے کہا 73 فرقے سے مراد نہیں کہ واقعی 73 گنے، اس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے آگے جو بیان کیا اس کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ 73 فرقہ تسلیم کر لیں تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی۔ اگر ہم مان لیں کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے صرف ایک جماعت، ایک ملت بچے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام کہاں بیٹھنے والے تھے؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا وہ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے۔ کہا اللہ کا رسول وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ ملت جو جہنم سے بچ جائے گی وہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ وہ جہنم میں جو 72 جائیں گے صحابہ کرام نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ بچنے والی کون ہے جماعت؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس پر غور، ما انا علیہ واصحابی۔ اور ایک روایت جو حاکم میں موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، اور دوسری روایت جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ہے پہچان اس جماعت کی، اس ملت کی جو جہنم سے بچے گی، جنت میں جائے گی۔ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ لفظ آج اليوم یہ بتا رہا ہے کامیاب ہونے کے لیے یہ 1444 ہجری جو چل رہا ہے یہ نہیں، آپ کو پیچھے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانا ہوگا، تب جا کر آپ کامیاب ہونے والی ملت بنیں گے۔ اگر یہ زمانے کے اعتبار سے پیروی کریں گے، فلاں کے راستے فلاں کے راستے، ان کا طریقہ ان کا طریقہ، ان کا مسلک وہ بزرگ یہ، تو پھر وہ سیدھا راستہ بہرحال نہیں ملے گا۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ فلاں جہنمی فلاں جہنمی فلاں جہنمی، ہم ہی جو ہے اہل حدیث ہیں اس لیے ٹھیکہ ہے ہمارا، جنت میں جانا طے ہے۔ یہ دعویٰ بھی باطل ہے میرے دوستو، یاد رکھنا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا یہ ہر گروہ مسلمانوں کے جو ہیں ان میں سے لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ایک گروہ نہیں ہے۔ کوئی حنفی اگر ہے وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا بھی نام اس میں آئے گا۔ کوئی بریلوی ہے اگر قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اس کا بھی نام آئے گا۔ بریلوی حنفی نام پڑ جانا، شافعی حنبلی نام پڑ جانا وہ برا نہیں ہے۔ برا کب ہے؟ جب وہ نام کو نجات کا ذریعہ سمجھے، اس نام کے ذریعے وہ اللہ رسول کی باتوں کو ترک کر دے، ورنہ وہ جہاں ہے وہاں رہتے ہوئے بھی قرآن سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی جائے گا۔ کوئی شیعہ ہے اگر وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس کا حق ہوگا۔ اب یہ جو ہم لوگوں نے اپنے گلے میں تمغہ ڈال دیا اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارے ہی لیے ہے،
بات ایسی نہیں ہے، یہاں ہمارے تمہارے کا نام نہیں آیا، یہاں آیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو ہوگا کوئی بھی ہونے دیجیے، وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، عمل اس پر کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، اور اگر وہی اس کا منہج ہے، اسی پر عمل کرتا ہے، وہ بھی اس کامیابی میں شامل ہوگا۔ اس کو کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، لیکن ہاں بہت سے اہل علم نے یہ بات ضرور کہی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ ملت واحدہ کامیاب ہونے والی، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ اہل حدیث قرآن و سنت پر عمل کرتے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے، یہی بات امام بخاری، ان کے اساتذہ، بہت سے اہل علم نے یہی بات کہی۔ لیکن میرے دوستو، نام کسی کو قیامت والے دن آگے نہیں بڑھائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دینا تو قیامت کے میدان میں اس کا حسب و نسب آگے اس کو نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ایک اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جہاں ہمارا عقیدہ اچھا ہے، جہاں اپنے ہر عمل پر ہم دلیلیں رکھتے ہیں، وہاں ہمارے پاس جو عملی کوتاہیاں ہیں اس کو بھی دور کرنی ہے، کرنی ہے نہیں کرنی؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، نکاح بھی اہل حدیثوں کی طرح کرنا نا، اہل حدیث کہہ رہے ہیں تجارت بھی اہل حدیثوں کی طرح کرنا نا، اہل حدیث کہہ رہے ہیں چہرہ بھی اہل حدیثوں جیسا رہنا نا، اہل حدیث کہہ رہے ہیں کپڑا بھی اہل حدیثوں جیسا رہنا نا، اہل حدیث کر رہے ہیں ہماری خواتین پردہ بھی اہل حدیثوں کی طرح کرنا نا۔ یہ سب میں ڈنڈی مار دیکھے، اور جو حدیث کی بات آ گئی تو بس اکڑ جانا، یاد رکھے یہ بہت غلط راستہ ہے۔ قرآن سنت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ قرآن و سنت کا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے میر محتشم بھائی تشریف لا لیے ہیں، اب ان کے لیے بھی وقت رہنا ہے نا، تو نہیں بات کو مکمل کروں گا سمجھے۔ تو ایک بات بیان کرتا ہوں، ایک حدیث ہے جو بڑی اہم حدیث ہے، اور میں جو پہلے شروع میں بات کیا تھا اسی بات کی تکمیل اس حدیث سے ہوگی، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کر دوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لا احب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی۔ اے اللہ کے رسول، انکا لا احب الی من نفسی، آپ مجھے میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے زیادہ مجھے محبوب ہے، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، میری بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور محبت یہی ہے کہ ہماری محبت اللہ کے رسول سے ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين۔ اے لوگو، تم میں کا کوئی پکا سچا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے، ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے میں بتایا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، محض محمد محمد نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا قوالی دیکھے کہ نہیں آپ؟ او محمد محمد کے مدینے میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کے رسول کی بے ادبی ہے بھائی۔ کچھ لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آ کر ایسے ہی اے محمد باہر نکلو، اللہ تعالیٰ نے پھٹکار پلا دی۔ سورہ حجرات پڑھیے آپ،
یہ بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نام جپنا. پان کھا جا رہا ہے، پان کھا کے گو گو کر کے تھوک رہا ہے محمد محمد، وہ لگایا ہوا ہے، وہ جو ہے تال بجا رہا ہے، نبی یا نبی یا نبی او نبی یا نبی یا نبی 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 نبی. کیا یہ بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کا رسول آپ سے محبت ہے، اپنی جان، اپنے بیوی، اپنے بچوں اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے میرے دوستو، غور کرو. کہتا ہے صحابی رسول وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ. اللہ کا رسول میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے صبر ہی نہیں ہوتا گھر میں جب تک آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں. کیسی محبت رہی ہوگی. یہ تو دنیا کی محبت ہے. ابھی دنیا سے آگے جا کر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ. اللہ کا رسول یہ تو دنیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. اسے پتہ چلا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی. کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ. جب میں اپنی اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین. میں جانتا ہوں کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو انبیاء کرام کے پاس ہوں گے، آپ کا درجہ جنت میں بہت بلند ہوگا. وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. پہلے تو یہ گارنٹی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، اور اگر میں جنت میں چلا گیا خشیت اللہ اراک، تو اللہ کے رسول مجھے یہ ڈر ہے کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا. محبت کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں تک پہنچا ہے صحابی. اپنی جان، بیوی، بچے سب قربان. گھر میں بیٹھا ہوں، یاد ستائی، صبر نہیں ہوا آپ کا دیدار، رات ہوئی، مرنے کے بعد سوچ رہا ہوں جنت میں آپ بہت بلند مقام پر جائیں گے، میں پہنچا بھی تو آپ کے مقام کو تو نہیں پہنچوں گا. تو اللہ اراک، آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. یہ چیز مجھے ستا رہی، یہ چیز مجھے ستا رہی. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے صحابی کی اس محبت کو اور اس جذبہ اور اس اظہار کو اللہ کے رسول نے جب سنا تو آپ کوئی جواب نہیں دی. یہ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نہیں، یہاں جواب جبریل لے کر اللہ کے پاس سے آنے والے. حدیث کے الفاظ حتی نزلت علیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ منعم علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، صدیق، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اللہ کے اور بہت سارے نیک بندے، وحسن اولئک رفیقا، بھلا ان سے بہتر رفاقت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ یہاں بات سمجھے، صحابی نے محبت کا اظہار کیا تھا، اللہ نے اس کی محبت کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. تو محبت وہ قبول کی جائے گی، محبت وہ تسلیم ہوگی اللہ کے ہاں جو اطاعت رسول کے ساتھ ہوگی. وہی آیت سورہ آل عمران کی جس میں آیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.
یہ دیکھیں باتیں کتنی واضح. محبت رسول وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ ہم اس کسوٹی پر پورا اترے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نماز میں ہم لوگ اس کی دعا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں نا، پہلی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے بچا، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا؟ انبیاء کرام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. اور ان کا راستہ کب ملے گا؟ جب اللہ رسول کی اطاعت کریں گے. اور جب اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اگر میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اگر تم قرآن سنت، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں تمہیں میرے پاس حوض کوثر پر لا کر چھوڑ دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. میں آپ تمام کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا. اور آج سے 10-12 سال پہلے جو تقریر کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے، میں آج آپ کے سامنے اس کو مکمل کر دیا. گرچہ کہ 12 سال پہلے میرے اندر بولنے کی طاقت قوت زیادہ تھی، ذرا بھاری بھرکم بھی تھا. اب 12 سال کے اندر دیکھ رہے ہیں بالکل ایک دم کمزور ہو گیا ہوں، اتنی آواز بھی نہیں، وہ جذبہ بھی نہیں. لہذا جو کچھ اللہ نے جذبہ عطا کیا اس طرح سے حق بات تو آپ تک میں نے پہنچا دی ہے. اور آج سمجھو کہ بھونگیر کی وہ تقریر مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. اس تقریر کو، قرآن سنت کی باتوں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے. انشاءاللہ اب آگے جو اگلے مقرر ہیں ہمارے میر محتشم بھائی، وہ انشاءاللہ تقریر فرمائیں گے. آپ تمام ان کی تقریر کو بھی ایسے ہی دل جمعی کے ساتھ مکمل سنیں بیٹھ کر، کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں. زندگی اپنی انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ، کبھی کبھی انہیں دیکھتا ہوں منہ پہ تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے. لیکن وہ حدیث اکثر ہمارے ساتھی بھی سناتے ہیں، 7 لوگ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں ایک ایسے جوان کا بھی تذکرہ ہے جو نشو و نما اللہ کی عبادت میں پا رہا ہو. ماشاءاللہ آپ کے ماموں وغیرہ، والد، ان تمام سے واقفیت ہے. ایک اچھا خاندان ہے، پرانے اہل حدیثوں کے خدمت گزار ہیں وہ لوگ. علامہ اقبال کیلانی کی کتابیں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں میں تقسیم کیے ہوں گے. ان کے ماموں جو ہیں، بڑے ہیں نا آپ کے ماموں عبدالرحیم صاحب نا، ہاں ماشاءاللہ. تو ان سے بھی الحمدللہ ہماری ملاقات ہے اور ہمارے ساتھی سے بھی ملاقات ہے. جہاں بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ ساتھ رہتے ہیں. آپ ابھی فتح دروازہ میں تھے، آج بھی پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا ساتھ اسی طرح برقرار رکھے. ایک بڑی اچھی چیز ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ھذا ما عندی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.